جی بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے جب سے یہ جنگ لگی ہے مینڈیٹ مختلف ہے جنگ کا ہر سائڈ کا، اور وار آبجیکٹیو بھی بہت ڈیفرنٹ ہے، کانفلکٹنگ ہے۔ خاص طور پر جو دو حملہ آور تھے اس میں اسرائیل اور امریکہ، ان کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ آف کانفلکٹ یہ تھا کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران کی صرف فزیکل ڈسٹرکشن، سیویکل انفراسٹرکچر، ملٹری، نیوکلیئر، میزائل ٹیکنالوجی سب کو ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کیا جائے، جبکہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے بھی جنگ کسی جگہ بند کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر ان حالات میں جب سے اسٹیٹ آف ہارموز ان کے کنٹرول میں چلا گیا ایران کے، دو چیزیں جو کامیابی ایران نے حاصل کی، ایک اسٹیٹ آف ہارموز کی نئی لیوریج اپنے لیے، اٹس اے نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج، یا ایک بارگیننگ چپ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور دوسرا ایران نے کامیابی سے اس کو لیجیٹمائز، تو علیحدہ بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ریجنلائز کر دیا اس کو، جنگ کو، پہلی بات۔ اب آنے والے وقتوں میں اس پہ ایک شو سپوائلر صرف اسرائیل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہے گا کہ ڈسٹرکشن کاز کی جائے، وہ ہر آنے والے صدر کو کنونس کرتے رہے ہیں۔ جو 10 نکات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر بہت ہی چیلنجنگ ہے امریکہ کے لیے بھی، لیکن میرا خیال ہے 10 تاریخ کو ایک بہترین کوشش یہ ہوگی پاکستان کی کہ دونوں سائڈوں کو ایک فیس سیونگ مل جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اپنے اپنی آبادی کو، پاپولیشن کو اور ووٹرز کو یہ کہہ سکیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں، ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو آپ نے دیکھا پہلے ہی کہہ دیا کہ آلموسٹ ہمارے تمام وار آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں، یہ ان کی پرسیپشن ہے۔ ہم اور آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ ایک علیحدہ سوال ہے، اور وہ تو جنگ کافی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ بند میں کر سکتا ہوں، ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، وہ تو رجیم چینج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروا لیا، تو یہ تو جج اور جیوری کیونکہ وہ خود ہیں، تو اس لیے ہمیں آسانی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی وکٹری کہہ سکتے ہیں۔ اور میں جنگ کے دنوں میں جب پوچھا جاتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس جنگ سے اب اسکیپ کے لیے یا ایگزٹ کے لیے، تو میں کہتا تھا کہ وہ سم تھنگ وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری ڈھونڈ رہے ہیں، تو سم تھنگ وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری تو میں ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، تو اب وہ باہر نکل کے مذاکرات میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وار آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں۔ ایران بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ اس نے ایک بڑی سپر پاور کو 40 دن تک ٹکراؤ کیا اور ایک ریجنلائز کرنے میں کامیاب ہوا، تو آنے والے وقت میرا خیال ہے بتا سکے گا بہتر کہ یہ وے فارورڈ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے مذاکرات کے بعد دونوں سائڈیں یہ کلیم ضرور کریں گی کہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ ٹھیک، افتخار صاحب ابھی جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو جب سیز فائر ہوا تھا غزہ کے اندر بھی، اس کے بعد بھی کوئی ایسی صورتحال تھی کہ چھوٹی موٹی ٹھوٹھار لگتی رہی، اور پھر وہ فالس کلیم اسرائیل کی جانب سے آتے رہے کہ جی وہ فلانا ہوا تھا، ہم پر حملہ ہوا تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ یہ جو ایک عارضی، جس کو امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اسے کہا ہے جی کہ یہ ایک عارضی یا کمزور معاہدے پر ہم پہنچے ہیں، یہ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی میں چاہوں گا کہ آپ سن بھی لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس حوالے سے۔ The president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. ایک فریجل ٹروس، یعنی کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاسٹ اس میں کوئی سپوائلرز آ سکتے ہیں افتخار صاحب؟ سپوائلرز ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ایکارڈ ہم نے کروایا تھا 1993 میں، افغان کے جو وار لارڈس تھے آپس میں لڑ مر رہے تھے، تو دیٹ واز آلسو نون ایز اسلام آباد ایکارڈ ان 1993، اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں نکلا تھا، وہ جنگ جاری تھی۔ ابھی یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ بھی پڑھا جائے کہ دا وائٹ ہاؤس سیڈ اٹ از کنسیڈرنگ ان پرسن ٹاکس ود ایران بٹ دے ہیو ناٹ بین فائنلائزڈ۔ ابھی یعنی فائنلائز نہیں ہوئی ان پرسن، جو ہم توقع کر رہے ہیں پرسوں چوتھ، مطلب جمعے کو نا، جمعے کو، بٹ وہ ابھی تک دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دس تھنگ ایون۔ وہ سرٹنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایران از ریڈی ٹو، ایران کی ریپرزنٹیشن تو ہوگی، امریکہ کی بھی ہوگی۔ سر آپ لیٹ می ریڈ جی ایگزیکٹلی کہ سر کنسیڈرنگ ان پرسن ٹاکس ود ایران بٹ دے ہیو ناٹ بین فائنلائزڈ۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کی بات اس کے اندر وزن ہے، لیکن دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس دن امریکہ کی طرف سے کوئی شو اپ ہی نہ کرے، وہ چھوٹا سا کوئی آدمی بھیج دیتے ہیں، پھر وہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا، لیکن اس وقت جب جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہ تو کہہ رہے کہ بالکل آ رہے ہیں،
وہ تو مجھے بھی پتہ ہے, وائس پریزیڈنٹ آئیں گے اور 10 دن پہلے سے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جہاز جو تیار ہوتے ہیں کھڑے ہیں, سب کچھ علم ہے. آگے چلیں تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تو ہرمز کی ہے. تو امریکہ تو کہتا ہے کھولو اس کو, کسی کو نہ روکو. ایران کہتا ہے کہ میں ان کو جانے دوں گا جو میرے دشمن نہیں ہیں. اب تو وہ ایگریمنٹ کے تحت پاسج ہوگا, لمیٹڈ کوانٹٹی ہوگی, لیکن پاس ہو ابھی وہ دشمن دوست والا تو آج شاید پرابلم نہیں رہا نا. نہیں, ایک پرابلم ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر چارج کیا جائے گا جب تک معاہدہ مکمل نہیں ہوتا, یہ بھی تو ایک تاثر دیا جا رہا ہے جو تاثر امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سیز فائر ہونے کا بھی جے ڈی وینس نے جو کہا, جو خان صاحب میں نے آپ نے جی میں نے سنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اسی صورت میں جو اپنا فائر پاور ہے اس کو ہولڈ پہ رکھا ہے, اور یہ جنگ بندی اسی صورت میں ہوئی ہے کہ کوئی امریکنز یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو بھی will America will America lift the all primary and secondary sanction against Iran? That is the question. I'm asking you. We are talking. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو یہ تو ان ڈیمانڈز کے اندر ہے, اور ریکنسٹرکشن کے پیسے ایرانیئنز مانگ رہے ہیں. نہیں اس کو ریکنسٹرکشن چھوڑ, جو 10 points پہ ہم بات کر رہے ہیں. This is one of the points. The continued Iranian control over the state of Hormuz, یہ بہت ہی کرٹیکل ہے. اسی پر مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی بات آگے کو جائے گی. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیمپرری ٹروس ہے یا جو ٹیمپرری سیز فائر ہے, یہ اس میں ابھی بہت وہ کہتے ہیں نا نہیں, اس کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنے نا, جو ہمارے سامنے چیزیں ہم نے انہیں میں بات کرنی ہے, ہم نے خواہشات پہ تو نہیں کرنی, یا ایسی چیزوں پہ تو نہیں کرنی جو ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹ ملٹری ودرول فرام دی مڈل ایسٹ. Will it be possible for USA? یہ جو سارے پوائنٹس آپ بتا رہے ہیں, یہ جو سارے ایران کی سائڈ کے ہیں نا, امریکنز نے اپنے 15 بھیجے تھے, which obviously Iranians did not agree to. But they have not been mentioned over here. میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کی طرف سے جتنے بھی یہ پوائنٹس آئے ہیں, جتنی طرف سے آئے ہیں, ہمیں امریکنز کا یہ پتا کہ ایران نے نہیں مانے, لیکن ہمیں یہ سرٹنٹی سے نہیں پتا کہ امریکہ نے ان میں سے کوئی مانے ہیں یا نہیں مانے. This is what I am asking you. So this is what is going to happen on Friday نا. وہ ایک دن کی شاید سیٹنگ نہ ہو, شاید لمبی ہو, اور شاید آلریڈی کچھ براڈ اگریمنٹس ہو چکے ہوں. افتخار صاحب آپ کو کیا خیال ہے؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ سے وڈرال والا ہو سکتا ہے, ایران اس سے پیچھے ہٹ گیا ہو, کہ جی آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکن پریزنس ہی پورے مڈل ایسٹ سے ختم ہو جائے. مطلب ایک ہم اس کو فار دی آرگومنٹ سے بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. اور ابھی جس طرح چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں frozen assets of Iran. سینکشنز کی جب بات ہوگی تو فروزن ایسٹس کی بھی بات ہوگی, وہ ایران کے سے لفٹ کی جا سکتی ہے. آپ یو آر اسکیپٹیکل اباؤٹ. یس, میں سمجھتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف اور عاصم کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا قد بڑا ہے, پوری پاکستان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے, اور انڈیا نے بھی جو اس کو تسلیم کر لیا ہے. اس سوائے پاکستان کے نام کے انہوں نے ہر چیز کو بتا دیا, لیکن پاکستان کا نام لیتے ہوئے کیونکہ وہ ان کو غش پڑتی ہے, تسلیم کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. میں اس کو اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزارت خارجہ کے